بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قرآن کا دعوتی اسلوب. آج اس میں سے ہم جو موضوع کریں گے وہ کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں. آج کے دور میں بہت سارے لوگ حقوق اور ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 میں دیکھیں گے کہ الرجال قوامون علی النساء، اس سے کیا مراد ہے، اور فالصالحات سے لے کے قانتات اور جو عورتوں کی خوبیاں اس آیت میں آتی ہیں اس کا کیا ہے. دونوں آیتوں کو ہم تھوڑا سا دیکھ کر پھر بعد میں انشاءاللہ اوپن ڈسکشن کے طور پہ دیکھیں گے کہ آج کے دور میں ویسٹرن سوسائٹیز خاص طور پہ یا پھر ہمارے اپنے ہی ملکوں میں رہتے ہوئے ویسٹرنائز لائف سٹائل گزارنے والے لوگ کیوں پریشان ہیں اور اسلام نے اس کا کیا حل دیا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کو ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. یہ پہلی بات ہے، مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. یہ پہلی وجہ لکھنا چاہیں تو اب لکھ لیں. اور دوسری وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کو قوام بنانے کی دوسری وجہ کیونکہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اپنے نوٹس میں ایک کوما لگا لیں اس لفظ کے بعد. یہاں تک مردوں کے معاملات، جب مردوں کی ڈیفینیشن تھی، مرد کی ذمہ داریاں تھی. اب عورت کی خوبیاں فالصالحات قانتات حافظات للغیب للغیب بما حفظ اللہ. یہاں ایک ہی آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں کی خوبیاں، عورتوں کی خوبیاں، اور آگے پھر جو اگلی بات آئے گی اس کو الگ دیکھیں گے. فرمایا پس وہ عورتیں جو صالح ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. بس اتنی آیت، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی لیکن عورتوں کی ذمہ داریاں، مردوں کی ذمہ داریاں پوری ہو گئی. چلیے اب کیا ہوا کہ عورت اور مرد دونوں ہی گڑبڑ میں ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، کرائسس سینٹر آباد ہو رہے ہیں، چاروں طرف ایک ہی شور ہے، ہائے یہ بھی ٹوٹ گئی، ہائے ابھی تو 6 ماہ ہوئے تھے، ابھی تو کپڑے بھی پورے نہیں پہننے. ابھی یہ عام باتیں. آج غیر مسلم ملکوں میں مسلمانوں کی بھی طلاق کا ریشو نان مسلم والی ریشو پہ آ گیا. آج مسلم بچے بھی کہنے لگے ہمیں شادی نہیں کرنی کیونکہ چلنی نہیں. یعنی ایسے لگتا ہے کہ گڑیا گڈے کی شادی کیا ہو گئی، تھوڑی دیر کھیلے اور اس کے بعد دل بھرا اور کہا بس نہیں مجھے کلک نہیں کر رہی. وجہ یہ ہے. اب اگر کبھی ایسا ہو تو کیا کرو، یعنی عورت بگڑے. اب یہاں اس آیت میں 34 میں عورت کی غلطی ہے اور مرد بیچارہ سیدھا سادہ شریف ہے، کیا کرے؟ بس نہیں اچھی ملی فوراً طلاق، 3 ماہ بعد طلاق، 4 ماہ بعد طلاق، ساتھ گئے 1-2 دفعہ گئے، نہیں بنی بات طلاق. نو، غلط. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. بس یہ ہے ایک علاج. کیا؟ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو نمبر 1 فرسٹ اسٹیپ کیا کرو، انہیں سمجھاؤ، ایڈوائس دو. نہ مانے، نہ سمجھے، نہ سمجھنا چاہیں تو سیکنڈ واہجروہن فی المضاجع، کچھ دن کے لیے خواب گاہوں میں ان سے الگ ہو جاؤ. عورت کے لیے ایک بہت بڑا ٹارچر ہوتا ہے کہ مرد دوسرے کمرے میں منہ پھیر کر سو گئے. اچھا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، ہاں بس اتنے سے ٹریٹمنٹ سے اگر یعنی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اگر ان کو سمجھ آ گئی، وہ کہتی کیا وہ آئی ایم سوری، کیا بات ہے، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا کرو
مان جاؤ، اور اگر نہیں مانتی تو گھر بچانے کے لیے ایک جملہ ضرور لکھیے گا اس میں، گھر بچانے کے لیے ایک فائنل ریزورٹ کے طور پہ وَاضْرِبُوهُنَّ ہونا. پھر ہلکی سی چپت لگا سکتے ہو ایک مسواک کے ساتھ، ایک شعور کو بیدار کرنے کے لیے، یا جیسے آپ کہیں کہ بجلی کے شوق دیے جاتے ہیں، جب جسم کا کوئی اس حصہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نا تو اس کو الیکٹرک شاکس دیتے ہیں. جیسے کینسر کے جراثیم کو مارنے کے لیے کیمو تھراپی ہوتی ہے نا، وہ ہلکا سا ایک الیکٹرک شاک ہوتا ہے، یا سانپ کا زہر ہوتا ہے، کوئی پوائزنس چیز ہوتی ہے، تو وہ مقصد اس انسان کو سزا دینا نہیں ہوتا، اس کو موت کے منہ سے بچنے کے لیے. تو یہاں وَاضْرِبُوهُنَّ کا لفظ بتا رہا ہے کہ گھر نہیں توڑنا. یعنی آپ آج کی ساری بات کا ایک نام رکھ لیں، گھر ٹوٹنے نہ پائے. ہمارے آج کے اس قرآن کے دعوتی اسلوب، اس کا ٹاپک کیا ہے؟ گھر ٹوٹنے نہ پائے. اور آج تو یہ حال ہے کہ گھر بنتے ہی نہیں. اول بچے بچیاں اتنے پریشان ہیں، اپنی زندگی میں مگن ہیں، اور بن جائیں تو ٹوٹتے ہیں. تو وَاضْرِبُوهُنَّ کے بعد کیا ہے؟ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لے، اطاعت کر لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب نہ ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرو، ہر وقت یہ نہ کہا دیکھا سیدھی ہوئی نا، تمہیں ایک لگایا تو پھر ٹھیک ہو گئی ہو. مرد ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. اگر ایسا نہ ہو، یعنی ٹھیک ہو گئی عورت، تو اگر کوئی ایسی عورت ہے تو بہانے نہ تلاش کرو اس بات کے کہ اب ہم ان کو مارنے ہی لگ جائیں یا مارنے کی اجازت مل گئی. اور اگر مردوں تمہارا دل کرتا ہے عورت پہ روب ڈال کے، غصہ کر کے، ظلم کرنے پہ، تو یاد رکھو ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، تم اس عورت پہ بڑے ہو نا، اللہ نے تمہیں مرد بنا دیا نا، تو تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو، وہ نہیں اٹھا سکتی. لیکن یاد رکھو کہ اللہ جو بڑا اور بالا تر ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ قرآن کی یہ صرف ایک آیت، آپ نے دیکھا اس میں 3 باتیں ہیں. سب سے پہلے مردوں کی ذمہ داریاں لکھیے، مردوں کی رسپانسبلٹیز، مینس رسپانسبلٹیز، مرد کیا کرے. اور ابھی اس میں دوسری طرف عورتوں کے حقوق کی بات نہیں ہوئی، لیکن جنرل بات ہے کہ جب مرد قوام ہے تو عورت اس کی بات کو ماننے والی ہوگی. پھر اسی آیت کے دوسرے حصے میں عورتوں کی ذمہ داریاں، آپ کہہ لیں اچھے مرد کیسے ہوتے ہیں اور اچھی عورتیں کیسی ہوتی ہیں. پھر اسی آیت کے اندر تیسری بات جو اللہ نے بیان کر دی وہ کیا ہے کہ اگر گھر ٹوٹ رہا ہے، عورت کے مزاج میں نشوز ہے، عورت نہیں سمجھ رہی، عورت بات نہیں ماننا چاہ رہی، تو پھر کیا کرو؟ تھوڑا سا اس گھر کو بچانے کے لیے غصہ دکھاؤ. نشوز کا لفظ ہے، ابھی انشاءاللہ اس پہ ہم باتیں کریں گے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے. یہ آیت 34 ہے بگڑی ہوئی بیوی کو سیدھا کرنے کی. اسی سورۃ نساء میں تکمیل جب ہونے والی ہوتی ہے اس سے 2 رکوع پہلے بگڑے ہوئے شوہر کی اصلاح بھی ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مرد صحیح نہیں ہے، اس کی نظریں کہیں اور ہے، کچھ ہے، اس کو کیسے صحیح کرو، وہ پھر ہمیں ادھر اس کا انتظار کرنا ہوگا. تو ایک ٹوٹتے ہوئے گھر کو بچانے کے لیے جو پریکاشنز ہیں، جو کوششیں ہیں وہ کر لو. اگر گھر بچ جائے، عورت سنبھل جائے، عورت کو عقل آ گئی کہ نہیں میں ہی کچھ زیادہ ہی لاڈلی تھی، شاید اکیلی بیٹی تھی، شاید ماں باپ نے کچھ زیادہ ہی لاڈ دکھائے، یا شادی کے گانوں میں دوستوں نے کچھ زیادہ ہی مجھے الٹی سیدھی باتیں پڑھا دی تھی، اب میں ٹھیک ہو گئی ہوں، تو بس پھر مرد عورتوں کو مارنے کا بہانہ نہ ڈھونڈے. یعنی پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے نہ تلاش کرو کہ بات بے بات مارو. جی مرد مار سکتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں مارا، اچھے مرد کبھی نہیں ماریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے نہ مارے کوئی بیوی کو جیسے کوئی اپنے غلام کو مارتا ہے، اپنے جانور کو مارتا ہے، منہ پہ نہ مارے. پھر آپ نے ایک مسواک پکڑ کر، یعنی ایک چھوٹا سا قلم، یہ مسواک کتنی ہوتی ہے نا، تو آپ نے ایسے چپت لگا کے دکھایا کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو ایسے. اور یہ وہی الیکٹرک شاک ہے کہ اس عورت کو بس ایک ہوش آ جائے کہ میں کیا کرنے والی ہوں. تو یہ ایک آیت اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے آئلی زندگی، جس کو آپ انگلش میں کہہ لیں تو میرٹل لائف، شادی شدہ زندگی کہہ لیجئے، ناروے میں آپ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی ہوم سویٹ ہوم بنانے کی ریسیپی ہے اس آیت میں. اور افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان مرد اور عورتیں اس بات سے آگاہ نہیں. اگر آیت کے پہلے حصے میں دیکھیں تو مرد کو قوام کہا گیا، اور قوامیت کی 2 بنیادی چیزیں دی گئیں. نمبر 1 جسمانی مضبوط ہے، مرد طاقتور ہوتا ہے، مرد زیادہ ٹالرنس رکھتا ہے، جذبات اس کے غالب نہیں ہوتے، غم کی خبر سن کے بھی اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، بہت ایموشنل نہیں ہوتا. مرد جو ہے وہ چوہے کو دیکھ کے بیڈ پہ نہیں چڑھ جاتا،
لال بیگ کو دیکھ کر یہ نہیں کہتا ہائے بچائیں بچائیں، مرد کے اندر قوام ہے، بما فضل اللہ بعدہم علی بعد۔ مرد واک زیادہ کر سکتے ہیں، مرد بھاگ سکتے ہیں، مرد سفر کے دوران سامان زیادہ اٹھا سکتے ہیں، یہ مردانہ قوت ہے۔ دماغی صلاحیت بھی اچھی ہوتی ہے، پیسہ کمانا آتا ہے، ٹھیک ہے وہ یونی ٹاسک ہی ہوتے ہیں لیکن جو کام کرتے ہیں فوکس سے کرتے ہیں، ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، ان کی کئی چیزوں میں توجہ نہیں ہوتی کہ ابھی میں نے جوتا بھی خریدنا ہے، پرس کون سا لوں گی، میک اپ کیسا کرنا ہے، جویلری کہاں سے، تیار کہاں سے، انہوں نے سیدھا ایک جوڑا پہن کے شادی میں تیار ہو کے پہنچ جانا ہے، وہ وقت پہ بھی پہنچ جائیں گے، عورتیں بھی پارلروں میں گھسی ہوں گی، یہ تو فیکٹ ہے۔ ہاں دوسری بات بما فضل اللہ بعدہم علی بعد میں کیا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، یہ ہے سیکنڈ ریزن۔ مرد کی قوامیت کی یہ بہت بڑی وجہ اللہ نے قرآن میں دے دی کہ مرد جسمانی طور پہ بھی، اور لفظ قوام کیا ہے لکھ لیجئے، ہمارے اردو ترجموں میں قرآن میں 90% لوگ اس کا معنی لکھتے ہیں حاکم، اور عورتیں غصے میں آ جاتی ہیں، اچھا جی یہ حاکم ہو گئے، یہ صدر صاحب ہو گئے، یہ وزیر ہو گئے اور ہم محکوم ہیں۔ نہیں، عربی کا لفظ قوام، انگلش کا لفظ مینیجر، اور ناروے میں کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ ریکٹور۔ پرنسپل کو کیا کہتے ہیں؟ ریکٹور۔ قوام کا معنی ہوتا ہے نمبر 1 محافظ، مدبر پلانر، پلاننگ کرنے والا، مربی تربیت کرنے والا، جس کو آپ سربراہ کار کہہ لیں، معاملات کا منتظم، نگران، کیئر ٹیکر۔ یعنی مرد کے لیے لفظ قوام جو استعمال ہوا ہے نا ادھر، اس لفظ سے مرد کو اس کی ساری ذمہ داریاں بتا دی کہ تم اس گھر کا کرایہ بھی دو گے، تم نے اس گھر میں گروسری بھی لے کے آنی ہے، بچوں کو اسکول تم نے لے کے جانا ہے، اس عورت کی ہر باہر کی نیڈ تم نے پوری کرنی ہے، یعنی ABCD ساری۔ اور عربی زبان میں قوام کے بعد جب لفظ علی آتا ہے، جیسے یہاں آیا ہے الرجال قوامون علی کہتے ہیں انگلش میں اپون، اوپر، اور اوپر کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ جب لفظ قوام کے علی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے نگرانی کرنے والا، کفالت کرنے والا، اور تولیت، ولی، ولایت سے، گویا کہ ساری ذمہ داری اللہ نے مرد کے کندھوں پہ ڈال دی۔ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لے اور روب ڈالتا رہے، ہلو میں تمہارا حاکم ہوں۔ کبھی پہلے دور کے اسکول کے پرنسپلز اور ٹیچرز کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں یہی آتا تھا، یا مولوی صاحب کا ڈنڈا مشہور تھا، نہیں۔ گھر میں حاکم ہونے کی حیثیت سے مرد کا کیا مقام ہے کہ جو پورے ملک کے انتظامات چلانے میں ایک حکمران کی ذمہ داری ہے، صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، امیر المومنین، خلیفہ، بادشاہ سلامت، وزیر، آج کے دور میں وزیر اعظم کے، پرائم منسٹر کے، پریزیڈنٹ کے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے لوگوں کو تو یہ بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی ناروے کی زبان میں ستیرے لیڈر، ستیرے لیڈر ہے، ماشاءاللہ۔ ستیرے لیڈر کا معنی ہے کہ رات کو بھی نہیں سوتے، اور جو کسی بھی جگہ کا بڑا ہوتا ہے نا وہ گھل گھل کے مر جاتا ہے۔ لوگ تو آئے گھڑی دیکھی، یہ ٹائم ہمارا تھا، ہم نے یہ کر لیا، اب جا رہے ہیں، اس کی بلا سے۔ وہ تو ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کی کمٹمنٹ پہ بھی بہت خوش ہیں، 2 کی ہے، چلے ایک دن میں 4 گھنٹے کی کمٹمنٹ کے بعد ان کو کیا لگے، انہوں نے تو اگلے ہفتے میں 1 دفعہ آنا ہے اور کام کر کے چلے جانا ہے۔ کوئی صبح میں 1 دن آ کے چلا جائے گا، کوئی رات کو آ جائے گا، کوئی جمعے کو، کوئی ویک ڈیز کو، مانلی ڈاک، کوئی فلاں فلاں۔ حاکم جو ہوتا ہے نا، جو ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو تو گھر میں سے بھی رات 2 بجے اٹھ کے آنا پڑتا ہے کہ جی پائپ لیک کر گئے، پھر جلدی کرو تالا نہیں کھل رہا۔ وہ تو 24/7 ہے۔ آپ اپنی گھر کی بیویاں جو ہیں وہ گھر کی کیا ہیں؟ وہ لیڈر ہیں۔ آپ کو ہفتے میں 7 دن کی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے کیا پکانا ہے۔ آپ کو اپنے بچے کو ہفتے میں 5 دن اسکول بھیجنا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو لنچ بنا کے دینا ہے۔ تو جو بندہ کسی جگہ کا اون کرتا ہے اس کو بظاہر دیکھنے میں بڑی گلیمرس ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ لوگ کسی جگہ کسی کو لیڈر دیکھیں یا ٹیچر دیکھیں یا پرنسپل دیکھیں، کہتے وہ کیا موج ہے جی ان کا تو بیگ بھی کوئی دوسرا اٹھاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ ان کو 24 گھنٹے اس کام کی فکر ہے۔ آپ کسی بھی ای بیک میں دیکھیے، آپ یعنی کوئی بھی بڑی کمپنی دیکھ لیجئے، کیا ایل شاپ دیکھ لیں اپنے ملک کی، ہمارے ملکوں میں بہت بڑے بڑے مالز ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ان کے جو مینیجر ہوتے ہیں وہ کتنا بڑی کام کرتے ہیں؟ یہ کمپنیز جتنی بھی ہیں نا دنیا میں مشہور کمپنی، امیزون ہے، اور پلس آپ یہ کہہ لیں کہ ایکیا ہے، یہ لاکھوں ڈالر ان کو مہینے کا پے کے طور پہ سیلری پہ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کہ انہوں نے ان کو 1 لاکھ دے کے ان سے 20 لاکھ کمانے کا رستہ لانا ہے۔
تو وہ بندہ جس کی وجہ سے پیسہ آنا ہے وہ آپ کو 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ کا بھی مہنگا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فل ٹائم کام کرے گا. اور ایک بندہ آتا ہے بلکہ اور بھی کوئی وہ چائے پانی پی کے جاتا ہے، اس کو تو آپ 10,000 بھی دیں گے تو چبھے گا. بالکل یہی بات ہے. مرد کو اللہ نے گھر کے اندر اگر ایک حاکم کہنا تو عورت کیا ہے ایک وزیر، اور وزیر کے وزر سے بوجھ اٹھانے والا. پتہ نہیں کیوں لوگوں نے اس آیت کو غلط سمجھ لیا اور عجیب و غریب میں لے آئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کا یہاں قوام ہونا بلا وجہ نہیں رکھا، بلکہ 2 دلائل دے دیے. دہرا لیجئے، مرد کو عورت پر فضیلت ہے. مرد کے اندر اللہ نے جو خوبیاں رکھی ہیں اس کی وجہ سے اور پیسہ کماتا ہے. اور آپ نوٹ کریں، اپنے باپ کو سب سے پہلے سوچیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے ان کو ہی دیکھا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے اپنے دادا کو بھی دیکھا ہے تو ان کو بھی یاد رکھے، اپنی کمائی کا 90% پلس پیسہ مرد اپنے گھر پہ لگاتا ہے. آپ کے ابو کا کیا خرچہ تھا؟ 4-6 سفید جوڑے، 1 جوتی، 1 ہاتھ میں تھیلا، اور 1 روٹی صبح کھانی اور 1 شام میں. ہمارے بڑے ایسے ہی تھے، آج بھی ہمارے مرد ایسے ہی بیچارے. ہم سارا دن پکوڑے بنائیں، سموسے کھائیں، ہم جو مرضی مکا کے کھاتے رہیں. مرد بیچاروں نے صبح 2 ٹوسٹ اور 1 انڈا، اور شام کو آ کر 1 روٹی سالن، بس ختم. مرد کتنا کو کھاتا ہے؟ عام مرد تو سگریٹ پانی نہیں پیتے، دوستی یاری نہیں ہے، ان کی کوئی گیٹ ٹوگیدر نہیں ہے، وہ بیچارے تو 1,000 کرون میں بھی پورا مہینہ گزار لیں گے. وہ کس کے لیے کماتے ہیں؟ گھر کے لیے. گھر، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن. یہ بڑے جگرے کی بات ہے. مجھے یہاں اکثر بات یاد آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب تھے. ہم ابھی چھوٹی سی مرحلے کی شعور اور بے شعوری کے بیچ میں تھے، تو ان کا ٹی وی پہ پروگرام آتا تھا تو وہ وہاں سپیچ کر. سب سے پہلا جو میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو میں نے تمیز کے ساتھ درس دیتے دیکھا، میں نے ان کو سنا، ٹی وی پہ آتا تھا ان کا. بڑے اچھے مہذب انداز میں نپی تلی میٹھی بات کرتے تھے. تو ان کی مجھے یہ وہ بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے ایک درس میں کہی کہ یہ سعودی عرب میں تھے، پردیس تھا، فیملی پاکستان میں تھی. تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا تو میرا تو دماغ گھوم گیا. میں نے ایسے کاغذ میں لکھت پڑھنا شروع کر دی، میری کتنی کمائی ہے، اتنے ریال ہے، اچھا یہ ہے، پھر پاکستان بھیجتا ہوں. کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی کہ میں جو پردیس کاٹ رہا ہوں اور کہاں کیسے دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہ بھی رہا ہوں، اور بچے پیچھے بیوی پیچھے، میں اپنی کمائی کا 95% آلموسٹ میں فیملی پہ لگا رہا ہوں، اور میرا خرچہ صرف 5% ہے. اب ایک مرد اکیلا وہ کہتا ہے جی مجھے کیا ضرورت ہے اتنے دھکے کھانے کی، میں 5% کام کرتا ہوں، 95% گھر بیٹھتا ہوں. اور یہ سچ ہے. اچھے مرد اپنی فیملیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تھیلے بھر کے لاتے ہوئے، ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، ہم نے ناناؤں کو دیکھا، چچاؤں کو دیکھا ہوگا. آپ سب کی یہ ایکسپیرینس ہوگا نا. آج سے یہ جنریشن سے ذرا سا پیچھے، یعنی یہ کلاسز ہو کر کراچی میں بھی جا رہی ہے، میں ان کو بھی بات کرتی ہوں اور میں آپ سب سے بھی پوچھتی ہوں، اس صدی کو چھوڑ دیں، یہ جو 23 ہے نا 2021 جس کو 21st سینچری کہتے ہیں، آپ 1999 کو سوچئے، کیا ناروے کے بھی حالات ایسے تھے جو آج ہیں؟ میں اس ملک میں 2009 یا 8 میں پہلی دفعہ آئی، پھر 9 میں آئی، پھر 10 کے بعد تو ادھر ہی آگے نا. میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے اس شہر کو بدلتے دیکھا ہے. جب میں فرسٹ ٹائم آئی تھی اور اس کے اگلے ہی سال 1 مہینے کا صراط مستقیم کورس ادھر ہم نے اسٹوبنر مسجد میں آفر کیا تھا، دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. بچیاں بھی بڑی بڑی، عورتیں بھی. کیوں؟ اس وقت تک عورتوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالا تھا حکومت نے. میرے کانوں نے سنی تھی یہ بات، کیونکہ میں امریکہ سے آئی تھی. امریکہ میں 80% عورتیں کام کرتی تھی، وہاں سے وہ وبا ادھر 2009 کے بعد آئی ہے. اس وقت تک گورنمنٹ گھر بیٹھ کے آپ کو سپورٹ کرتی تھی، ہر ایک کا خرچہ پانی. یہ میں نے دیکھا ہے 10 سال میں کہ عورتوں کو پھر بچیوں کو ڈاٹا کورس، ڈاٹا کہنا نہیں آتا، کمپیوٹر کھولنا نہیں آتا، لیپ ٹاپ پتہ نہیں کدھر سے چلتا ہے. تو وہ بوڑھی 60-70 سال کی عورتوں کو داتا کورس. ہمارے جو نور قرآن کی بلڈنگ ہے نا لندے بگ میں، اس کا 3rd فلور جو ہمارے بالکل نیچے ہے نا، اس میں پہلے نوف کا دفتر تھا، اور لوگ جو کورس گورنمنٹ آفر کرتی تھی نا تو وہ لوگ ادھر کرنے آتے تھے. پھر ایسے سے ہم کو پتا چلا اوپر ہمارا ایک اسلامک اسکول ہے. پھر وہ وہاں سے کبھی عورتیں مرد نا ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے ظہر میں. پھر ان کو جب کھانے کی خوشبو آتی تھی تو پتا چلا ادھر کینٹین ہے. اب وہ آپ کو بھی پتا، جو لوگ صبح سے گھر سے نکلے اور باہر ان کو کیا ملتا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا. انہوں نے نا ہم سے ریکویسٹ کی، ہر روز ہمارے اسکول میں ایک تو جو اسکول بھرا ہوتا ہے ماشاءاللہ ان کا 25-30 لوگ نیچے سے ایون نان مسلم آنے شروع ہو گئے. ہم نے اپنا شروع کا جو 2 ڈور ہے نا اسکول کے اندر، پہلا ڈور مردوں کا حصہ، پہلا روم اور باتھ روم اور وہ ایک چھوٹا آفس، شروع سے ہم اس کو مسجد کہتے ہیں، اس میں ہم نے راؤنڈ ٹیبل لگا دیے. اینڈ ٹائم ہمیں پتا ہوتا تھا کہ ان کی کب بریک ہوتی ہے تو آنا شروع ہوا. اور کہتے تھے اتنا سستا،
آپ کی زبان میں کیسے بولیں گے؟ 100 بھی لی. ادھر 20-25 کرون کا کھانا آج بھی دیتے ہیں. اس وقت میرے حال وہاں کنٹین ہی چل رہی ہوگی. 20-25 کرون وہی کھانا ان کو بڑھ سے 120-25 کا بھی نہیں ملتا, اور فریش اور خوشبو. پھر وہ ہمارا اسکول ایسے بھر جاتا تھا, اور ہم نے اس میں سائڈ میں صفحے ایک کمرے میں لگائی تھی. کئی لوگ نماز پر جمعے کو تو آ کے چھوٹی موٹی جماعت بھی ہو جاتی ہوتی تھی. اب وہ دفتر ختم ہو گیا. تو کیا پتا چلا کہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے, اور لفٹ میں مجھے ملتی تھی آنٹی, میں نے اوپر جا رہے ہو نا تو آنٹی بوڑھی بالکل ایک لفظ نوش کا بھی نہ آتا ہو, آنٹی جی کتنے چل رہے, اوپر چل رہے ہو, نو رک رہا, نہیں میں تو چلی داتا کورس کر دیں. داتا کہتے ہیں, یا امریکہ پاکستان والوں کو بتاؤں کہ داتا کورس یا کمپیوٹر کورس کو کہتے ہیں نا. تو جی داتا کورس میں کہتا نو داتا پتا, وہ نہیں حکومت کہندی کرو پھر پیسے دیاں گے تانوں, کورس کرو نال پیسے دیاں گے, سکل سیکھو. حکومت کو نہیں پتا کہ یہ بیچاری اس آنٹی کو اس عمر میں کمپیوٹر آپ نے سکھا بھی دیا تو یہ کیا کسی آفس میں کمپیوٹر کی جاب کر سکے گی. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ, وہ کہتے ہیں سبز باغ, اور عورتیں گھروں سے الگ ہوگی. آج کیا ہو رہا, ویک ڈیز میں نہیں آ سکتے, جاب ہے, کورس کر رہے ہیں, لینگویج سیکھ رہے ہیں. ویکینڈ پہ آ جائیں, نہیں ہفتہ پورا 5 دن باہر بھاگتے ہیں. یہی ابھی باتیں ہم کہہ رہے تھے نا, 5 دن ہم باہر ہیں, اب 2 دن تو گھر ملے. اچھا شام کو آ جائیں, نہیں تھکے ہوتے ہیں, ہائے کیسے آئے, اور ابھی میاں نے آ کے پھر وہ پاکستانی میاں بن جانا, اس کو گرم روٹی بھی چاہیے, سبزی بھی چاہیے, دال بھی چاہیے, جو چاہیے, لیکن اس کو بیوی بھی صاف ستھری چاہیے, گھر بھی صاف چاہیے. 5 دن ہماری عورتیں یقین کریں تولیے کو پانی میں نچوڑے نا, جیسے ایسے نچڑتی ہیں اس سوسائٹی میں. آج سے کوئی میرا 25-30 سال پیچھے ہمارے والد UK آئے تھے, مطلب جب اپنی زندگی ہم پیچھے دیکھیں تو واپس آ کے انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ پاکستان کی عورتیں راج کرتی ہیں, ویسٹ کی عورت اصل مظلوم ہے تو وہ ہے. ہم عورت بھی ہیں, ہم کوک بھی ہیں, ہم اب باہر سے بچوں کو لانے چھوڑنے کے شیف بھی ہیں اور شوفر بھی ہیں, اور آج کی عورت نے بل بھی جمع کرانے ہیں, باہر کے بھی کام ہیں, پھر گھر بھی سارا صاف چاہیے, اور مرد کو خوش بھی رکھے, رات کو مرد کی خوشی بھی پوری کرے, اس سے بات بھی کرے اچھے طریقے سے, اور اگلے دن صبح 7 بجے مرد بھی اپنے نکل رہا ہے اور وہ بھی اس ڈور سے نکل رہی ہے. آپ ایک عورت کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہے اس وقت جو اس سوسائٹی, کیا پاکستان کے اب گاؤں اور دیہاتوں میں یہ جراثیم پہنچ گیا. میں کل بھی جب نے اس کی پچھلا جو سیشن کیا نا ہم نے, اس میں سننے کے لائق تھا, پاندان چھوٹا خاندان ٹوٹا. پچھلا سیشن بتا رہی ہوں اس کا. جب تک پاندان تھے تب تک خاندان تھے. LGBT کیا مصیبت ہے, یہ فحاشی سے توبہ کیوں نہیں. خاندان جب کٹھے ہوتے تھے نا تو لوگ برائی نہیں کرتے تھے, کر ہی نہیں سکتے. اس کو پتہ ہے گھر آؤں گا, ابا نے پوچھا کتنے گیا سی, دادا نے کہا کہاں آئے ہو, چچا نے کہنا تمہارے گھر آنے کا وقت ہے, فلانے میں نہیں جاتا. اب جب خاندان چھوڑا ہم آزاد, میں اور می اینڈ مائی سیلف, اکیلے لڑکے خوش ہیں, اکیلی لڑکیاں خوش ہیں. یعنی جس گھن چکر میں اس وقت دنیا ہے نا, اور جس کو آپ دنیا کی ٹھنڈی جنت کہہ لیں, وہ آج کا ویسٹرن لائف سٹائل ہے. اللہ نے کہا کہ نہیں, مرد قوامیت کے کام کرے, عورت گھر بیٹھے. دیکھیں نا, گھر میں آپ کے 4 فیکٹری ہیں. ایک فیکٹری کا نام عبداللہ ہے, ایک فیکٹری کا نام آپ کی امجد ہے, ایک عائشہ ہے, ایک حفصہ ہے. ہر بچہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے. یہ جو ایک مصیبت لوگوں کے دماغ میں ڈال دی لوگوں نے کہ عورت کام نہیں کرے گی تو کھائیں گے کہاں سے. جی میرا میاں اکیلا کماتا ہے. بھئی آپ کے ابا بھی اکیلے ہی کماتے تھے, آپ کے نانا اور دادا بھی. ہمیشہ سے ہمارے پاکستان میں ایک مرد کماتا تھا. آج بھی یہ کراچی شہر میں آپ جائیے, ہمارے اپنے فیملی ادھر جا کے پوچھ لیں, صبح سب سے پہلے گھر سے جانے والا اور سب سے اینڈ پہ آنے والا گھر کا بڑا مرد, باپ, سسر کہہ لیں, ماموں کہہ لیں آپ, وہ اتنا بڑا گھر بنا کے خود سب سے کم انجوائے کرتے ہیں. بیوی بچے سارا دن کھلے گھر ہیں, بڑے گھر ہیں, مزے کرو, موج کرو. ویکینڈ پہ وہ گھر بھی آ بھی جائیں گے تو فون میٹنگیں, کئی بچوں کو پکنک پہ لے بھی جائیں گے تو پیچھے سے فون آ جاتا ہے, جلدی کریں جی دکان میں یہ مسئلہ ہو گیا. ایک مرد کماتا تھا, ماشاءاللہ 6-8 لوگ کھاتے تھے. یہ جو قوامیت ہے نا, اس کو سمجھ لیجئے. آج ویسٹ نے جس چیز پہ حملہ کیا نا, وہ ہماری اس چیز پہ کیا. یہ دور, یہ جو 21 سینچری 23 سال ہو گئے ہیں, اس سے بھی پیچھے جراثیم تھے, ایک دم تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس صدی میں 2 چیزوں پہ انہوں نے حملہ کیا, اور ایک اس میں کیا, مسلم عورت کو یہ کمپلیکس دیا ہے کہ تم پیچھے ہو. اس کے اب سبیل الجنہ میں ذرا ان آیتوں کی تفسیر تو جا کے سنیں, پسینہ آ جاتا ہے. ہم نے اتنی ڈیٹیل سے بات کی ہے. انہوں نے عورت کو یہ کمپلیکس دیا, ہے تم بیچاری, ہائے تم دفتر میں نہیں جا سکتی, دیکھو مرد کے شانہ بشانہ. ان آیتوں پہ لوگ ایکویلٹی کی باتیں کرتے ہیں,
مرد عورت برابر ہیں کہ نہیں. کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ کرسی اور میز، کتنی بحث کر رہے تھے میز اونچا ہے کرسی نیچی ہے. یہ کرسی عورت ہے، میز مرد ہے. مرد قوام ہے، ٹیبل سٹیبل بورڈ آپ کا اونچا ہے، ہارڈ بھی ہے اونچا بھی ہے، اور کرسی جھکی ہوئی بھی ہے سافٹ بھی ہے، کشن بھی رکھ لیتے ہیں آپ، پھر بھی 1 انچ کا ہی فرق ہے بس یہ علیہ اتنا درجہ. مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت دے نہیں سکتی، مانگ سکتی ہے، یہ فرق ہے. نکاح میں سارا خرچہ مرد کرتا ہے. یہاں بھی سن لیں ہماری تو مسئلے ہی سارے گڑبڑ ہوتے ہیں شادی سے. ہمارے یہاں یہ جہیز کیا ہے، یہ عورت کو قوام بنایا جا رہا ہے. وہ صوفہ لائے گی تو مرد بیٹھے گا، وہ لائے گی بیڈ تو مرد سوئے گا. اتنا وہ بیچارہ غریب مرد ہے کہ وہ پچھلے 20 30 22 سال کس پہ سویا ہے. اگر سسرال سے بیڈ روم کا فرنیچر نہ آئے تو وہ مرد سوئے نہ. اتنے بڑے گھر میں ایک چھوٹی سی لڑکی آتی ہے آپ کے، کیا آپ کے گھر میں اس کے لیے کرسی نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں اس کے لیے صوفہ نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں اس کے لیے کوئی بیڈ نہیں ہے؟ یہ تو بے شرمی کی بات ہے نا کہ ایک مرد کے سسرال والے لائیں گے تو پھر میں کھاؤں گا اور پیوں گا. لیکن ہمارے کلچر میں اسلام کیا کہتا ہے؟ شادی کا سارا خرچہ A to Z مرد کا. اچھا آپ کہتے ہیں واقعی وہ ڈھولک پارٹی کے پیسے بھی مرد دے گا؟ اچھا وہ اپٹن مہندی مائیاں تیل، اسلام نے اتنی مشکل شادی کی کہاں ہے؟ آج ہماری ایک شادی پہ میں نے کئی لوگوں سے فگرز لیے، میں آج آپ سے کیا پوچھوں، ناروے میں رہتے ہوئے مجھے لوگ کہتے ہیں 3 سے 5 لاکھ کرون لگتا ہے. اور ایک عورت اپنی بچی کو غریب کو لے کر، میرے پاس ہی پرانی بات ہے، اور شکل بنی ہوئی تھی، صرف 3 ماہ شادی کے ہوئے، اور جانے کے بعد پتہ چلا کہ لڑکے میں یہ خرابیاں، وہ پہلے ہمیں دکھتی نہیں. پہلے تو ہم وہ ٹیسلا اور گاڑی اور وہ اور پڑھے لکھے اور یہ کہ نہیں بنی. اس نے جو حالات بتائے میں نے کہا ایک دن سے پہلے فیصلہ لے لیں. ابھی بچہ بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ سدھار والی بات نہیں. ایک ہوتی عادتوں کا فرق، اخلاق کا فرق، اس اوکے، پر وہاں تو دین ہی نہیں ہے. عورت کہتی ہے کہ میں تو کسی نوشکے کے گھر رہ رہی ہوں، میرے میاں نے 20 سال میں کبھی نماز نہیں پڑھی، یہ آپ کی مسلمان عورتیں کہتی ہیں. تو میں نے جب انہیں کہا کہ مجھے جو آپ نے بتایا، اور بچی ساتھ تھی اور اس سے جو ہماری کاؤنسلنگس ہوئی، میں نے کہا جان چھڑا لیں آپ بچ گئے. تو ماں کے جملے سنی ہیں باپ، کہتی ہے وہ تو ہم بھی سوچ کے بیٹھے ہیں، پر وہ 3 لاکھ کرون کا قرضہ کہاں سے دیں جو ابھی شادی کا بھی نہیں اترا، تو آگے پھر اس کی شادی کریں گے. اب جب اسلام آپ کو کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے 3 لاکھ کرون لگانے کی، تو اس پہ ہم کہتے ہیں دنیا جینے نہیں دیتی، معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا باتیں کہیں گے. دیکھیے اس وقت ان باتوں کو ایک بیٹی کی ماں ہو کر سوچیے یا خود ایک عورت ہو کے سوچیں. اگر آپ لڑکے کی ماں بن کر سوچ رہی ہیں نا، پھر تو آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ میرے کڑے کیوں پتلے ہیں، مجھے تو 5 تولے کے ڈالنے تھے، یہ تو ہلکے لگ رہے ہیں، یہ ڈیزائن ذرا پھولا پھولا ہے، اندر کوئی نہیں ہے سونا. پھر نہیں سمجھ آئے گی. بیٹی کی ماں، بیٹی جب دل کا ٹکڑا آپ کو دے دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کا اپنی بیٹی یا بہن دے دینا کسی مرد کو بہترین صدقہ ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی سے صدقہ لیتا ہو تو اس کے آگے جھکتا ہے نا. ماسیاں بیچاری ہم سے تھوڑے تھوڑے پیسے لے جاتی ہیں، سارا مہینہ ہماری ڈانٹ کھاتی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے باجی دے دیتی ہے اوپر سے پیسے. جس طرح سے کوئی صدقہ لینے والا دینے والے سے دبکتا ہے نا، داماد جس کو آپ جوائی کہہ لیں، داماد کہہ لیں، سن ان لا کہہ لیں، اس کو اپنے سسر، یا اگر سسر نہیں تھا بھائی تھا اس کا لڑکی کا جو ولی بنا تھا، اس کے آگے دب کے رہنا چاہیے. تو ہمارے آج کیا کہتے ہیں، تڑیاں دیتے ہیں، تمہارے باپ کو نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں. بھئی کیا کر سکتے ہو تم زیادہ سے زیادہ؟ مجھے میرے باپ کے گھر بھیج دو گے نا، تو بھیج دو، کھلا لیں گے مجھے، تمہاری بےزتیاں تو نہیں میں سہ سکتی. یعنی آج پورا آپ باقی چیزوں کو جتنا مرضی صاف ستھرا رکھیں، بٹ اٹس ٹوٹل میسڈ اپ ہے. صرف ایک لفظ ہے الرجال قوامون علی النساء. ہم نے سوچا کہ عورت کمائے گی، جاب کرے گی، پھر بڑی عزت ہوگی، پھر دونوں برابر ہوں گے، پھر میاں اس کے آنے پہ دروازہ کھولے گا، گاڑی میں جاتے پہ یس لیڈیز فرسٹ. یہ فلموں ڈراموں کی کہانی ہے. یہ بائٹ سیکٹریوں کو کہا جا سکتا ہے، یہ بڑی بڑی میٹنگز میں جانے والے والیوں کو کہہ سکتے ہیں. بیوی کے ساتھ کوئی نہیں چلتا. ہم نے عورت کو قوام بنایا. آج دیکھیے پھر باہر کی دنیا میں ایک اور تکلیف دہ جملہ ہے، سچ بولنا ہے. کلاس لے رہی ہوں میں، کوئی آپ کو لوریاں نہیں دے رہی. آج جب ایک لڑکی ایک شادی سے پہلے پاکستان سے ایک مرد کو لانا ہے، آپ میں سے کئیوں کا تجربہ ہوگا، غلط ہو سکتی ہے میری بات، لیکن میں نے تو سنا ہے دن بدن جو قوانین مشکل ہو رہے ہیں. ایک لڑکی ناروے کی جب پاکستان اس کی شادی آپ کرتے ہیں، پہلے تو انہوں نے اب ایج کی لمٹ بڑھا دی،
پہلے 18 سال سے بعد شادی ہو جاتی تھی اور وہ عورت پہلے ادھر کام کرے گی. اگر میں غلط کروں تو آپ میں سے کسی کا تجربہ ہے تو میری اصلاح کریے، کیونکہ میں بھی لوگوں سے سنتی ہوں نا، میرا اپنا تو ایسا کوئی نہیں، اللہ کا شکر ہے. لڑکی فل ٹائم کام کرے گی، اتنا کم سے کم ٹیکس پے کرے گی، اتنی ایٹ لیسٹ اس کی پے ہو، پھر وہ اپنا گھر لے، گھر اس کے نام پہ ہو، پھر وہ اس مرد کی طرف سے جب سکنات دے گی یا اپلیکیشن دے گی تو بتائے گی کہ جب یہ آئے گا تو ٹوٹلی یہ میرے ڈیپینڈنٹ ہوگا. اور پھر جو بھی 2-3 سال کے بعد جب وہ ایک مرد آتا ہے تو کیا ہوا؟ آپ نے الٹی جوتی پہنی ہے. لیکن آپ کے 2 طرح کے الٹے ہیں نا، ایک رائٹ فٹ ایک لیفٹ. اب میں سیدھا پاؤں الٹے میں ڈالوں، الٹا سیدھے میں ڈالوں، پھر بھی میں نے گرنا. اور اگر میں بالکل ہیل کی جگہ پہ انگلیاں اور انگلیوں کی جگہ پہ ہیل کروں تو میں نے منہ کے بل گرنا. یہ ہوا آج مرد قوام نہیں بنا، عورت بنی ہے. جس مرد کو آپ لائی ایک ڈیپینڈنٹ بنا کے، یا آپ لوگ یہاں اس کا کوئی نام لیتے ہیں نا، ڈیپینڈنٹ ہی ہوتا ہے، اس کا ہی کوئی ملتا ہوا لفظ ہے، تو وہ مرد ساری زندگی بیچارہ سر نہیں اٹھا سکے گا. کیوں اتنے گھر ٹوٹے پچھلے 10-15 سالوں میں؟ وہ کہتے ہیں جی ویزا لگنے کی دیر ہوتی ہے، مرد آنکھیں بدل لیتے ہیں. ادھر مرد کا ویزا فری ہوا، بیوی کو چھوڑ گئے، کیونکہ ناروے آنا تھا، گونگی ہوتی لنگڑی ہوتی جیسی ہوتی اس نے آ جانا تھا. اس کو پتا تھا ایک دفعہ میرے پاؤں ناروے جم گئے تو میں چھوڑ دوں گا اس کو، چھوڑ دیا. ادھر ویزے لگتے ہیں، 50% لوگ تو میرا حال ہے آپس میں کھٹپٹ میں شروع ہے. اور وہ لڑکی شلتن کیا ہوئی، وہ نچڑی. ایک عورت کہاں 5 دن کام کر کے 40-50 ہزار کرون دکھائے، پھر وہ ٹیکس دے، پھر آگے سے مسئلے پتہ کیا ہوں گے؟ جو آتے ہیں ظاہر شروع میں ان کا کام نہیں تھا تو ان کو عادت ہو جاتی سونے کی، سست ہو جاتے. اب ایسا تب ان کو کہتی ہے آپ کمائیں، آپ بھی جاب کریں. یہ اب جب گھر سے بغیر پیسے دیے لیے ملنے لگ جاتے ہیں، وہ اخلاقی مسئلے شروع ہوتے ہیں. عورت گھر میں آ رہی ہے، مرد سارا دن گھر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہے، 12 بجے اٹھ رہا ہے. اب بیوی کہتی ہے کہ اچھا جب میں جو کما رہی ہوں تو میرے آنے پہ تم کھانا پکا کے رکھو، تم گھر صاف کرو، تو وہ جوتی الٹی بن گئی. مرد کے مزاج میں نہیں ہے یہ بات. اور اگر کوئی مرد ایسا بن جائے وہ ساری زندگی نہیں کمائے گا. میں نہیں کہتی، ہمارے اپنے الحمدللہ اپنے گھروں میں جو بزرگ ہیں، ڈاکٹر فضل علیہ صاحب کی میں آپ کو مثال دے سکتی ہوں، اللہ ان کو زندگی دے. اس دور میں بھی تقوی اور ورع کے اعتبار سے میں جن کا نام لے سکوں وہ ان کا لیتی ہوں. وہ کہتے ہیں داماد کو ادھر رکھو. ہمارے کلچر میں جتنا اس کو اپوزٹ چلیں، پاکستان کے سینیریو سے دیکھ لیں تو داماد سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے شیر سے کوئی ڈرتا ہے. داماد آ گیا ایسے لگتا ہے کہ کوئی پولیس مین آ گیا. چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکی ہیں، بیٹی کو چھوڑ دے گا. بیٹیاں بیچاری ہر ہفتے ماں باپ کے گھر میں آ کر اپنی بیماریاں دکھیوں سناتی ہیں، مرد ذمہ داری نہیں لیتے. ساس کہتی ہے بیمار ہوگی جاؤ ماں کے گھر چلی جاؤ. اب یہ ایشو سب کو پتا ہے. تو کیا نقصان کیا ہوا؟ ہم نے گھر کو میس اپ کر دیا. یہ کرسیاں اونچی کر دیں اور میز نیچے کر دیں، کرسیاں کر دیں سخت پتھر کی لکڑی کی اور ٹیبل بنا دے فوم کا. ایک لیپ ٹاپ نہیں میں رکھوں گی اس ٹیبل پہ. جو مرد سٹیبل ہی نہیں، جو مرد قوامیت ہی نہیں، عورت اس سے کیوں ڈرے؟ عورت اس کے ساتھ کیوں اپنا معاملہ ایسا کرے؟ بالکل یہی کہانی آج گھر گھر کی. آپ طلاق کی ریشو 5% سے بھی کم پہ لے آئیں گے اگر صرف اس ایک آیت 34 کے صرف ایک پارٹ پہ عمل کر لیں. تو کیا خلاصہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ لوگ کبھی نجات نہیں پا سکتے جو اپنا ولی کسی عورت کو بنائیں. یہ بخاری کی روایت ہے. یہ وہی جماعت ہے جو بھی ہم نے ویزے کے ناطے سے کی. ولی بن گئی نا عورت. ایک مرد کو پتا ہے کہ میں اس پہ بندھا ہوا ہوں، شروع میں تو وہ بیچارہ کرے گا. سب جگہ ایسا نہیں بھی ہوتا ہوگا، 5-10% یہ ساری سینیریو نہیں ہوگا جو میں نے بتایا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتی ہوں 85-90% یہی ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو عورت کی بات ہے تھوڑی سی اس پہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ مرد کی بات شروع میں تھی، اس کو ہم نے کر لیا. عورت کی جو خوبیاں یا عورت کے جو معاملات اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں رکھے وہ کیا تھے؟ فالصالحات. نمبر 1، عورت صالحہ ہو، اس کی مزاج میں نیکی ہو، یعنی نماز روزے کی پابند ہے، اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرتی ہے، وہ بھی ہے، لیکن نیک طبع صالحہ. آج کل سورہ فاتحہ ہم کر رہے ہیں، آ کر سن لیجئے صالحین کون ہے. مجموعی طور پہ نیک ہو، اس کی کسی اور لڑکے سے نظریں ابھی تک نہ ملی ہوں. وہ پاکستانی میاں، گھر والوں نے کر دی ہے شادی، مجھے نہیں چاہیے تھا یہ کزن، مجھے پاکستان کے کھاریاں کے گاؤں کی فلاں لڑکا نہیں چاہیے تھا، لیکن امی ابا نے کیا ہے، لیکن تم میرے نارویجین فرینڈ ہو. یہ نہیں ہوگا. پچھلی باتیں کر کرا کے اپنے بیچارے
سیدھے سادے شریف جس کو لوگ کہتے ہیں پینڈو میاں سے تقابل نہیں کرے گی، صاف ستھری ہوگی وہ اللہ کی طرف سے بھی اور اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ پوری طرح سے صالحہ ہوگی. اس کا حال حلیہ، اس کا پہننا اوڑھنا، اس کی ایک ایک چیز دکھائے گی کہ یہ باعصمت عورت ہے، یہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے، یہ فاطمہ کی بہن ہے، یہ عائشہ کی بیٹی ہے. پھر دوسری خوبی قانتات. قنوت کے لفظ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 عاجزی اور نمبر 2 دوام. دوام کہتے ہیں ایور لاسٹسٹی، ہر وقت. یہ نہیں کہ جب میاں سے کوئی کام ہوا تو میں چائے بناؤں، چلیں شاپنگ پہ چلتے ہیں، اور میاں بچارہ ایک سے دوسرا کپ چائے کا کہہ دے تو بیوی پریشان ہے. نو، قانتا مین آلویز نائس. دیکھیے گلاب کو اب 10 دفعہ سونگیں گے وہ گلاب ہی ہے، یہ تو نہیں کہ ایک وقت وہ گلاب ہے تو دوسرے وقت پہ وہ کانٹا بن کے چبھے. قنوت میں کہ وہ بیوی، وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے اچھی ہو، بہترین طریقے پہ ہو. اور تیسری بات ہے حافظات للغیب. شوہر گھر میں نہیں ہے، غیب سے مراد جہاں کے شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں، نگہبان نہیں کرنے. کس کی؟ نمبر 1 اپنی عزت کی. حدیث میں آتا ہے کوئی عورت اپنے گھر میں کسی ایسے کو نہ آنے دے جس کو اس کا شوہر پسند نہیں کرتا، اس کے بستر پہ کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. پھر نمبر 2 اس میں لکھیے بچے. شوہر ہے کہ نہیں، لیکن بیوی کو اللہ نے جو بڑا کام دیا ہے وہ بچوں کی ٹیک کیئر کا دیا ہے. پھر تیسری چیز، عورت مرد کے مال کی حفاظت کرتی ہے. یہ نہیں کہ مرد کا مال کھا جاتی ہے، فضول خرچ ہے یا بیکار چیزوں میں لگاتی ہے. اور اس چیز کو اللہ کے نبی نے بڑی پیاری حدیث میں بیان کیا. مسند احمد کی روایت ہے، جب کوئی عورت 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں چلی جا. بتائیے کتنا آسان ہے عورت کے لیے. عورت کو اللہ نے 5 وقت مسجد میں جا کر فرض نماز پڑھنا اس پہ فرض نہیں کیا، مرد پہ فرض ہے. کیونکہ اللہ کو پتہ ہے عورت نہیں جا سکتی. عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے. عورت کے اوپر جہاد فرض نہیں، ولی نہ ہو، محرم نہ ہو تو عورت پہ حج فرض نہیں ہے. کتنی سہولتیں. آپ بتائیے 5 وقت کی نمازیں کوئی مشکل ہے؟ رمضان کے روزے سال میں 29-30 روزے مشکل ہے. اور مزاج میں اگر صالحیت ہے تو کوئی عورت اپنے پاس کسی مرد کو آنے نہیں دیتی. اور صرف ایک ایکسٹرا چیز ہے شوہر کی فرما برداری. اس ایک حدیث پہ بھی لوگوں نے دیسی ورژن میں جو کچھ حالات کر دیے. اور وہ کیا ہے جی کہ شوہر تو مجازی خدا ہوتا ہے. بھئی اگر مجازی خدا جائز ہوتا تو پھر مکہ میں 313 بت کیوں توڑے؟ مجازی خدا تھے نا وہ. آج ہندو دھرم میں 4 کروڑ خدا ہیں، وہ سارے مجازی ہیں. یہ جملہ انتہائی غیر اسلامی ہے کہ شوہر مجازی خدا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا کریں، اچھا پھر شوہر کو خوش کر لیں گے تو جنت ملے گی. تو شوہر تو کہتے ہیں پلکنگ کرو. شوہر کہتے ہیں اپنے آپ کو سجاؤ سوار، پردہ نہیں کرنا، نقاب نہیں کرنا، اور چلو میرے ساتھ پارٹیز میں، اور چلو میرے ساتھ میٹنگز میں، اور میرے افسروں کو ادائیں دکھاؤ. تو میں اس کا ایک جملے میں جواب دے دیتی ہوں. اس شوہر کی فرما برداری عورت کو جنت میں لے کے جائے گی جو خود بھی جنت میں جا رہا ہو. عورت اس مرد کی بات مانے گی جو خود بھی نیک ہوگا. اور نیک مرد کبھی اپنی بیوی سے اس طرح کے بلگر کام نہیں کرائے گا، کیونکہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. کسی چیز میں جس میں خالق کی نافرمانی ہو مخلوق کی بات نہیں ماننی. دیکھیے شوہر تو بنا بعد میں، 20 سال کے بعد شادی ہوئی. چلے آپ کی ناروے حکومت نے 24 سال کی عمر کر دی اور آپ کی کزن میرج ختم کر دی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک ایک لڑکی کے تھرو کتنے رشتے انہوں نے کر کرا کے تو اپنے کزن سارے پاکستان سے سمگل کر لیے ناروے میں. ہم نے خرابیاں کی. ہم لڑکیوں کو لا کر ادھر کرائسس سینٹر میں پھینک دیتے ہیں. وہ کیوں آن کرنے دیں آپ کو شادیاں؟ ان کو پتا ہے آپ کے بچے بگڑے، انہوں نے نہیں کرنی اپنی پاکستانی کزن سے شادی. یہ آپ نے کی ہے، یہ ماموں نے کہا لے کے آنی ہے، یہ چچا نے کہا، یہ پھپھی نے کہا. وہ غریب کہتے ہیں اچھا ابا اماں کر لو، ایک تم کرو ایک میں نے خود کرنی ہے. اور ادھر پتہ نہیں کتنی رکھی ہوں. وہ جب آتی ہیں بم نہیں پھوٹتا. جائیے ہمارا دکھ سکھ کا پروجیکٹ ہے، یقین کریں میں کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت یہ آنٹی جی باہر چلے گئے ہیں، میں آپ 4-5 جو آپ لوگ ینگ بیٹھے ہیں نا، یہ جو آنٹیوں کی ایج کی عورتیں ادھر آئی ہیں نا، اس سٹیج کی
ان پہ جو ظلم ٹوٹے ہیں. کبھی آپ آ کر کسی سے پوچھیں، آپ کو میرے سے زیادہ ویسے پتا ہوگا، کسی 100 میں سے کوئی 1-2 نے رکھا ہے. اور جتنی آنٹیوں نے زندگیاں گزاری ہیں نا، یہ من مار کے گزاری بھی ہیں. یہ ماں باپ کے نام پہ بٹا نہ لگ جائے. یہ آج آپ کی سٹیج میں تو لڑکیوں کو اپنے حقوق آگے سمجھ، کوئی کرائسس سینٹر چلی گئی، کوئی خود اٹھ گئی. مردوں کو بھی پتا کہ آگے سے بولیں گی تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس ایج کی آنٹیاں جن بیچاریوں کو آج اس وقت ہم اپنی ساسیں، مائیں یا کس روپ میں کہہ دیں، انہوں نے روز جی کے روز مر کے زندگی گزاری. اکثر نے، اللہ ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن میجورٹی سچ یہی ہوا. مرد جب ادھر آئے کمانے کے لیے آئے، اکیلے تھے، دوستوں میں پڑ گئے، مل کے رہتے تھے. اور یہ میں نے خود سنی ہے بات کہ ایک سے تو دوستی رکھنی پڑتی ہے ان ملکوں میں آ کے. وہ ایک گرل فرینڈ سے پھر ایک سے کئی ہو گئی. ایک عورت آپ کو کہتی ہے کہ 20 سال ہو گئے میری شادی کو، میں نے اپنے مرد کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا. میں نے تو ایک نوشکے سے شادی کی ہے. میں نے کہا نوشکے سے؟ تو مراد اس کا تھا کہ میرے میاں کا لائف سٹائل پورا نوشکا ہے. کتنی اس کی مسٹریسز ہیں، کتنی اس کی گرل فرینڈز ہیں، مجھے نہیں پتا. اور مجھے کہتے رہنا ہے تو رو، جانا ہے تو جاؤ. تو میں کدھر جاؤں، میں کدھر جاؤں گی؟ ماں باپ کہتے ہیں نہیں نہیں. اور میں نے کہا آپ اپنے ساس سسر سے بات کریں. کہتی چپ کرو. ساس کہتی ہے اس کا باپ بھی ایسا تھا، اس نے بھی ایسے ہی رہنا ہے. آدھی آیت ابھی نہیں ہو رہی ہم سے، اور اس آپ کو مسئلوں کا جواب مل رہا ہے. کسی ڈاکٹر پہ جا کے 10 پروے کراتے ہیں، پھر ٹیسٹ آتے ہیں، پھر رپورٹس آتی ہیں، پھر ٹیسٹوں کے بعد ہوتا ہے. قرآن کی یہ ایک آیت آج مسلمانوں کے کلچر کو اور اسلامی کلچر اور دنیا کے کلچر کو دکھانے میں بتا رہی ہے کہ آج کا سارا سسٹم فلاپ ہے. عورت کو آپ نے کر دیا قوام، تو مرد کو ہم چاہتے ہیں بڑا نیک ہو، صالح ہو، قانتات ہو، مرد گھر سے چلائے. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، گھر جوائی، گھر داماد، رن مرید. یہ تو مرد کے مزاج میں ہی نہیں ہے. مرد کو عورت عزت دے دے نا تو پھر سب عورت کے پاس آ جاتا ہے. مرد مان بھی جائے گا نا دل سے کہ میری بیوی مجھ سے ہر چیز میں زیادہ ہے، پڑھی لکھی زیادہ ہے، کماتی زیادہ ہے، لیکن کبھی انا کی وجہ سے وہ اس کو بڑا نہیں مانے گا. تو جب سسٹم خراب ہوا، چلیے اگلا حصہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اب سلسلہ خراب ہو گیا تو اللہ نے پھر بتا دیا کہ واللاتی تخافون نشوزہن. آیت کا آخری حصہ جو پہلی میں بات چل رہی، ابھی صرف سم اپ کر رہی ہوں، بعد میں انشاءاللہ اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اللہ نے کیا واللاتی تخافون نشوزہن. اب عورت چونکہ قوام تھی. اب یہ میں بردرز کی سائڈ پہ بات کروں گی. بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، ماں باپ نے خواب دکھائے، اچھا ناروے میں پھپھو رہتی ہے، ادھر شادی تمہاری ہو جائے گی، تمہارے دن پھر جائیں گے، اچھے اچھے کام کرو. اب ماموں چچا پھپھی کا رشتہ گھر میں ہوا، وہ بیچارہ بڑا خوش خواب دیکھ رہا ہے کہ میں ناروے جا رہا ہوں. وہ ہر قیمت پہ وہ ایک ٹانگ پہ قیام کرے گا، جا کر ناروے ایمبیسی میں کھڑا ہو جائے گا. پیدل چلنا پڑے، وہ اسلام آباد چلا جائے گا، کراچی جائے گا، اس کو بیچارے کچھ شریف ہے. اب جب وہ ادھر آیا تو وہ لڑکی تو ہاں پھوں پھاں گردن نکڑتی، کیونکہ وہ 20-30-40 ہزار کرون کماتی ہے. اس کو گٹ پٹ نارویجن آتی ہے، اس کو نہیں آتی بیچارے کو. تو وہ بیچارہ وہاں کھیتی باڑی کرتا تھا، دودھ بھینسوں کا نکالتا تھا. اب وہ عورت عزت نہیں کرتی، یعنی اب بالکل کہانی کا الٹ ہے. ادھر یہاں ضرورت ہے، مرد شریف ہے، مرد سیدھا سادہ ہے، نماز روزے کا پابند ہے. لڑکی یا تو باہر کے ماحول سے بگڑ گئی، یا دین نہ ہونے کی وجہ سے بگڑ گئی، یا کچھ بھی ہو گیا. اب کیا کرے؟ واللاتی تخافون نشوز، یہاں لفظ نشوز ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ نشوز کا مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کو کچھ نہ سمجھے. ایٹیچیوڈ، انگلش میں اب لکھ لیں ایٹیچیوڈ کا شکار ہے. آکڑ بڑی ہے اس میں، اس کی عزت نہیں کرتی، بے عزتی کرتی ہے، اس کو لیٹ ڈاؤن فیل کراتی ہے. یعنی عورت کے مزاج میں خرابی ہے. اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ اس لباس کو تار تار کرتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر باتیں کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ایسی عورت ہو، اور یاد رکھیے کہ معمولی سی نافرمانی کو نشوز نہیں کہتے. میاں کہتے چائے بنا دو، کہتے ہیں نہیں میں نہیں بنا رہی، یہ نہیں ہے نشوز. کھانا پکایا نہیں آج، نہیں آج اب باہر سے لائیں، یہ نشوز نہیں ہے. میاں بیوی کا تعلق تو دوستوں والا ہوتا ہے، چلے آج آپ بنائیں، یہ بھی نشوز نہیں ہے. آج میرا نہیں دل کر رہا کچھ کرنے کو، آپ چائے بنا کے لائیں، یہ کوئی نشوز نہیں ہے. نشوز کیا ہوتا ہے کہ بیوی عادت بنا لے، میاں کیوں حقیر سمجھے. میں تو ایک جملے میں کہہ دیتی ہوں کہ بیوی حقیر سمجھے کہ میرے ماں پیو نے مجھے کس کے گلے ڈال دیا، اس کو تمیز نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے. یعنی ایسی سرکشی جو کسی عورت کی طرف سے اس کے شوہر کے مقابل میں ظاہر ہو.
اور جس سے پتہ چلے کہ وہ سرکش ہے، دوسرے مردوں سے خوش ہے، باہر رہتی ہے، راتوں کو باہر ہے، میاں پوچھ لے تو گھر میں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت وہ ایسی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ نے کہا کہ عورت کے سرکشی کرنے کی صورت میں مرد کو قوام کی حیثیت سے بعض تادیبی اختیارات ہیں. تادیبی کس کو کہتے ہیں؟ ادب سکھانے کے لیے. ادب سکھانا کیا؟ مینر سکھانے کے لیے. یعنی مرد کیا کرے گا؟ 3 چیزیں ہم نے اس آیت میں دیکھی ہیں. یعنی ادب سکھانے کے 3 مراحل. نمبر 1 فَإِذُوهُنَّ، سمجھاؤ بجھاؤ. بیگم ایسے نہیں کرتے، جو بھی پیار سے کہہ دے، میری جان ایسے نہیں کرتے، بری بات ہے، دیکھو اچھا نہیں ہوتا، دیکھو بچے بھی ہیں، تمہاری بیٹیاں بھی یہ دیکھ رہی ہیں، کل وہ بھی یعنی میاں سافٹ بات ہے. اور واز کہتے ہیں ایسی بات جو دل کو نرم کر دے. فَإِذُوهُنَّ میں لفظ واز ہے. اچھی بیوی سمجھ جائے گی کہ میرا میاں مجھے اتنے پیار سے بلا رہا ہے، اتنی اچھی بات کر رہا ہے. اور اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو اسی طرح سمجھاتے تھے. عائشہ عمر میں بہت چھوٹی تھی، کبھی کبھی ایسی کوئی چھوٹی موٹی بچپنے کی وجہ سے بات کہہ بھی دیتی تھی تو اللہ کے نبی ان کو بڑے پیار سے سمجھاتے تھے، یا عائش عائش ایسے نہیں. کبھی کچھ گھر کے لاڈ پیار تھے، کر دو، اچھی بیوی سمجھ جائے گی. اب نہیں سمجھی کیونکہ نشوز ہے اندر ماں باپ نے اور معاف کیجئے اب تو کپڑے بھی ایسے ہوتے ہیں لڑکیوں کے ٹائٹس اور پھنسے ہوئے وہ لگتی اکڑی ہوئی ہیں. یعنی اگر بڑا ہی سلینگ ترجمہ کروں نا نشوزہ ہونا کا، اکڑی ہوئی بیوی جان کے اپنے آپ کو بڑھنے لی. اب نہیں تو دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ گھر میں رہتے ہوئے شوہر بستر الگ کرتے. اور یاد رکھیے کہ گھر میں رہتے ہوئے عورت کو چھوڑ کے مرد گھر چھوڑ نہیں سکتا، اور مرد بیوی کو باہر نہیں چھوڑ سکتا. یہ حدیث ہے، جا کے لابی میں سو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے آپ سب جانتے ہیں عورتیں جتنے مرضی نخرے کریں، لیکن جب مرد کہہ دینا کہ میں نے تیرے ساتھ نہیں سونا تو دیکھیں ذرا کتنا غصہ کرتی ہیں. ان کے اندر چوٹ پڑتی ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کے اب جا رہا ہے. اب ایک آدھ دن میاں ذرا باہر جا کے لاؤنج میں سو جائے، بیوی کو سمجھ آ جائے گا کہ نہیں میں نے زیادتی کی ہے، مجھے سوری کر لینا چاہیے. کر لے گی. نہیں کرتی تو پھر آخری ریزورٹ، یہ نہیں کہا کہ وہ بیوی واللاتی تخافون نشوزہن فطلقوہن، گل مکی، بات ختم. کیا کہ جو بیوی نشوز کا اظہار کرے طلاق دے دو ان کو. آج یہ ہو رہا ہے، شادی کے 3 مہینے طلاق، 2 مہینے طلاق. بھی صبر تو کرو. مرغی کو ذبح کرتے ہوئے اسلام کہتا ہے تھوڑی سی گردن کاٹ کے چھوڑ دو، تڑپے گی ایسی ایسے ہوگی، پھر کہیں کاٹ کے آپ کھڑے کھڑے عورت کو گھر سے نکالتے یا عورت چلی جاتی. اسلام تو اسی چیزوں کو مانتا ہی نہیں ہے. تو پھر کا وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی اگر وہ ابھی بھی اپنی روش نہ بدلیں تو مرد پھر جسمانی سزا دینے کا اختیار رکھتا ہے، مگر کتنی؟ صرف اس کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے. تو خلاصہ لے لیجئے کہ مرد قوام ہے، مرد گھر کا سربراہ ہے، عورت سربراہ نہیں بن سکتی. کسی ملک کا ایک ہی سربراہ ہوتا ہے، وزیر، صدر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، امام مسجد میں، کسی جگہ کا ستیرے لیڈر ایک ہی ہوتا ہے. 2 میں سے ایک کو ہونا ہے. اللہ نے مرد کو کیوں دیا؟ کیونکہ جسمانی مضبوطی ہے، بما فضل اللہ، اور قوامیت. عورت تو اتنی ڈر جاتی ہے کہ چھپکلی دے کے وہ گھبرا جاتی. گھر میں چور آ جائے تو بیوی کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ اللہ نہ کرے رات کو سو رہے ہیں اور چور آ جائے تو بیوی کیا کرے گی؟ تو مرد گھر میں ہمیشہ اپر ہینڈ مرد کا ہونا چاہیے. یہ میں بھی عورت ہوں، آپ بھی عورتیں ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا. پھر نافرمانی میں واعظ اور نصیحت ہوگی، اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی مارنے کا موقع پڑے تو ٹہنی یا مسواک سے مارنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو کیونکہ وہ تمہاری خدمت گزار اور ماتحت ہے. تمہارا حق ان پر یہ ہے. اب یہ دیکھیں مرد کا کیا حق ہے کہ جس کے آنے جانے سے تم خفا ہو اسے نہ آنے دے. اب ذرا سوچئے، یہ گھر مرد کا ہے، یہ جو جوس کا ڈبہ رکھا ہے یہ مرد کے پیسوں کا ہے، یہ صوفے اور سیٹیں مرد کے ہیں. تو مرد کہہ سکتا ہے کہ فلاں آئے فلاں نہ آئے. تو جب یہ سارا کچھ ہی عورت کا ہے تو کیا یہ بات کرے گی کہ میرے فلاں آئے نہ آئے؟ کہے گی میرا گھر ہے تم جاؤ. اب کیا ہوتا ہے جب ایک لڑکی گھر لے کے مرد کو بلاتی ہے، 2-4 سال بعد سارا سارٹ آؤٹ ہو گیا تو عورت کے ذہن میں رہتا ہے گھر میرا. مرد قوام ہوگا تو مرد کی مانی جائے گی، عورت کا ہوگا وہ فطری طور پہ کہے گی یہ میرا، بھائی میری چیزیں آپ مجھے کیسے روکتے ہیں؟ تو اسلام کا نظام بگڑ گیا. اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو انہیں یوں ہی سے تنبیہ بھی تم کر سکتے ہو، لیکن سخت مار جو ظاہر ہو وہ نہیں مار سکتے.
تم پر ان کا حق یہ ہے کہ انہیں کھلاتے پلاتے پہناتے اڑاتے رہو، بس ایسی مار نہ مارے جس کا نشان باقی رہے یا جس سے کوئی عضو ٹوٹ جائے یا زخم آئے۔ مرد آپ کو کھدر کے کپڑے پہناتا ہے وہ پہن لیجئے، وہ کسی برانڈ کے کپڑے پہناتا ہے پہن لیجئے، وہ آپ کو ہر مہینے نیا جوڑا لے دیتا ہے پہن لیجئے، 3 ماہ میں لاتا لے مزے میں۔ ہماری مائیں نانیاں دادیاں ایسی تھی، 1.5 جوڑا آتا تھا ایک شادی میں، 2.5۔ ہماری نانی کہتی تھی تمہارا نانا میرے 2.5 جوڑے لایا تھا، تو ہم کہتے نانی میں یہ 2.5 کیا ہوتا ہے؟ کہتی 2 قمیضوں کے ساتھ شلوار ایک ہی تھی، سفید شلوار کے ساتھ 2 قمیضیں رنگ برنگی۔ خوش بچے بھی پیدا کر گئیں، ایک ایک کام بھی ہو گیا۔ تو بہرحال خلاصہ کیا نکلا؟ اب آخری ریزورٹ گھر کے اندر تک کی بات تھی۔ اب یہ بہت خطرناک بات ہے جو اس موضوع کی آخری بات ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں بیوی کے تعلقات کے بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے۔ پہلی آیت میں کیا تھا کہ گھر میں میاں بیوی سارٹ آؤٹ کر لیں، ساتھ والے کمرے میں بھی نہ بات باہر جائے، لیکن بات بڑھ گئی نہیں بن رہی تو اب کیا ہے، عورت کے گھر سے ایک ماموں چچا جو سمجھدار ہو عقل مند ہو، ماں باپ نہیں ہونے چاہیے، یہ میں آپ کو ایڈوائز کروں گی۔ کبھی لڑکے کی ماں اور لڑکی کے باپ کو اکٹھا نہ بٹھائیں، یا لڑکے کے باپ اور لڑکی کے باپ ماں کو اکٹھا نہ کریں۔ میاں بیوی چاہنے کے باوجود بھی نہیں ملیں گے، یہ میں آپ کو بھی بتا دوں۔ انا آ جاتی ہے لڑکے کی ماں کی تو آکڑی بڑی ہے، اور لڑکی کے باپ کی غیرت ہی بہت ہوگی۔ کسی اور کو خاندان میں ہوتے نا سمجھدار مدبر، کوئی ماموں ہے، کوئی زیرک ہے، معاملہ فہم ہے، ان کو لائیے۔ اسی طرح مرد کے گھر کی طرف سے ایک آئے گا تو کیا ہوگا؟ تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو حکم کہتے ہیں 3rd پرسن کو، فیصلہ کرنے والا۔ عدالتوں میں حاکم ہوتے ہیں، لیکن حکم وہ جس کو آپ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ پنجایت۔ اب وہ پنجایت میں تو پتہ نہیں کتنوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، نہیں، صرف ایک، دونوں طرف سے ایک ایک، تو ایک عورت سے اور ایک مرد سے۔ اب یہ حکم معین کون لوگ ہوں گے؟ جو با حکمت ہوں، معاملہ فہم ہوں، جذباتی نہ ہوں، اور ان کا کوئی اپنا نفع نقصان نہ ہو کہ ادھر سے طلاق دلا کے ہم اپنے بیٹے سے شادی کر لیں، یعنی غیر جانبدار لوگ ہوں۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ نمبر 1، دونوں کی بات سنیں، یہ زندگی کا اصول بنائیے۔ میاں بیوی کی بات سن رہے ہیں آپ، آپ کی دوست آ کے آپ کو سناتی ہے میرا میاں ایسا ویسا ویسا، آپ کہنا ٹھہر دو ذرا، میں آپ کے ہسبینڈ سے بھی ٹائم لے کے بات کروں، پہلے وہ بھی تو سنائے۔ آپ دوست کی بات سن کے اس کے ساتھ دے رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہی ہے۔ تو دونوں کی بات سننا لازمی ہے۔ دوسری بات، مشورہ دیں، تزکیے کی کوشش کریں، کسی صورت بات نہ بنے تو پھر علیحدگی کروا دیں۔ اور یہ موضوع آپ سنیے جا کے سبیل الجنہ سبیل الخدا کلاسز میں، اس پہ ہم نے گھنٹوں باتیں کی ہیں۔ میرا گھر میری جنت، ہمارے کئی خوبصورت سلسلے ہیں، ویب سائٹ پہ بھی لیکچرز موجود ہیں، اس میں بھی یہ لیکچرز بہت ڈیٹیل سے ہیں۔ اور جن بچیوں کو اس کی ضرورت ہے خدا کے لیے ان کو قرآن سے جوڑیے۔ آخر میں ایک دعا، زوج اور اولاد کے لیے بہترین دعا آپ میرے ساتھ دہرا لیجئے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو آج اتنا ہی ہم کر سکیں گے، اس لیے کہ اس وقت میں اتنا ہو سکتا ہے، اللہ کرے گھر بچ جائے تو گھر ٹوٹنے نہ پائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔
سبحانك الله